حضرت امام حسین میدان کربلا میں محرم شریف کی 2 تاریخ ہے 61 ہجری جمعرات کا دن تھا جب حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یعنی رنج و مصیبت کی جگہ۔ یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین کربلا سے واقف تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھوکے پیاسے رکھ کر قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام پاک بیٹھے ہوئے فکر و تدبیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کربلا ہے جو تمہاری شہادت کی جگہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ اقدس پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ حسین کو صبر عطا فرما اور بہتر اجر نصیب فرما۔ بے وطن مسافر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ابھی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ بے حیا اور دغاباز کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو 150 خطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ کربلا میں فاطمہ کے لال اور علی کے دلارے کے ساتھ بے وفا اور غدار کوفیوں نے کیا کیا؟ حضرت امام پاک کو ان بے وفاؤں اور غداروں کی بے وفائی اور بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے، کچھ تھکان دور کرے کوفہ سے عبیداللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیجیے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام پاک نے وہ خط پڑھا اور قاصد سے فرمایا میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمرو بن سعد ابن سعد ایک جنتی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا اور وہ نااہل حریص الدنیا حضرت امام حسین کی عظمت اور بزرگی سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے وہ یزیدی فوج کی سپہ سالاری سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پر انکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون ناحق سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، مگر ابن زیاد بدنہاد نے اس کو مجبور کر دیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہو جائے یا حضرت امام پاک سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا کی لالچ اور حکومت کی کرسی بہت بری بلا ہے کہ جب یہ دنیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ شخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم کو دنیا کی لالچ ہلا کر رکھ دیتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ عمرو بن سعد ایک جنتی باپ کا بیٹا تھا، مگر ایران کی حکومت کے لالچ میں آ گیا اور حیدر کرار کے گوہر پارے نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین کے گھر کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور 5000 کی فوج جفا شعار سپہ سالار بن کر کربلا میں پہنچا اور دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا اور 500 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہرا بٹھا دیا۔ خبردار خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین کے خیمے کے اندر پہنچنے نہ پائے۔ حاکم کوفہ
عبید اللہ بن زیاد بدنہاد برابر کوفہ سے فوجیں روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے، ان میں عورتیں بھی اور بچے بھی، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ انہی 82 مسافروں میں حضرت عابد بیمار بھی اور حضرت علی اصغر شیرخوار بھی، اور یہ لوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان 82 حضرات کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی یزیدی فوج پر خوف و دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو معلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کی شیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔